حقیقتیں مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف رسول محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم اور اس کے راوی ہیں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی علی کنت شفیعہ یوم القیامہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے میری ذات پر درود پڑھا کنت شفیعہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین و سامعین، الحمدللہ آج پیر شریف ہے اور بے شمار عاشقان رسول اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف فرما ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ سے وابستہ مدرسین، ناظمین اور ڈسٹرکٹ ناظمین، ڈویژن ناظمین، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھر کے ذمہ داران اس وقت موجود ہیں۔ دنیا بھر میں ایک مشہور و معروف سلسلہ مدنی چینل کا مناجات افطار کے نام سے الحمدللہ دیکھا اور سنا اور پسند کیا جاتا ہے۔ پیر کا دن روزہ رکھنے کی ترغیب الحمدللہ احادیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کے دن روزہ رکھتے تھے۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ اس سنت کو جاری رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بے شمار عاشقان رسول پیر کے دن روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور اختتامی مومنٹس ہیں آج کے اس دن کے، تو ان لمحات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات پیش کی جاتی ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں الہا و زاری کی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پڑھی جاتی ہے، اور کچھ نہ کچھ علم کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، کوئی سنت یا آداب سکھائے جاتے ہیں، اور آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آخری جو لمحہ ہوتا ہے، آخری لمحات، ان لمحات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے۔ تو آج کے اس مناجات افطار کی اس ٹرانسمیشن میں سب سے پہلے انشاءاللہ الکریم ہم حمد باری تعالی سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ الکریم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر بیان کا سلسلہ ہوگا مختصر، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اجتماعی طور پر دعا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلب ہوں مولا، مولا، لیکن تیری رحمت کا
تیرا پرستار ہوں مولا مولا تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا میں برائے آسی ہوں پھر تو میری ماں کو توانائی عطا کر پھر تو میری ماں کو توانائی عطا کر پر سو نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا میں برائے آسی ہوں غیر کے اجالے مجھے کیا راہ دکھائے باغیر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا میں برائے آسی ہوں جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ پر جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں خود اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا میں برائے آسی ہوں ایک تیرا اشارہ ہو رہا سا میں وہ مجھ
ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک موقع پر نعت خان اسلامی بھائی کو یہ فرمایا، جب وہ مناجات پڑھنے لگے نا تو وہ ڈائریکٹ مناجات انہوں نے شروع کی، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ پہلے الحمدللہ پڑھیں، پھر درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کریں۔ تو احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم حاضر تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی، اے رب عز و جل میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی۔ فرمایا کہ ابھی ہم بیٹھے تھے کہ ایک اور شخص حاضر خدمت ہوا، اس نے آ کر نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھا۔ تو ارشاد فرمایا مانگ، تو جو مانگے گا تیرا رب تجھے عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں ایک ادب یہ بتا دیا گیا کہ جب رب کائنات کی بارگاہ میں جب دعا کرنی ہے تو پہلے اسے اس کے پیارے ناموں سے پکارا جائے، اس کی تسبیح کی جائے، اس کی تحمید کی جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھ کر آپ اپنی مادری زبان میں مانگ رہے ہیں، آپ اردو میں طلب کر رہے ہیں، آپ سرائکی میں مانگ رہے ہیں، آپ بلوچی میں مانگ رہے ہیں، آپ پنجابی میں دعا کر رہے ہیں، بنگالی لینگویج میں دعا کر رہے ہیں، اب دنیا کی کسی بھی لینگویج میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، تو ان دعاؤں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے الفاظ یا کم از کم الحمدللہ رب العالمین اور درود پاک والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین یہ لازماً پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ اب انشاءاللہ الکریم ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کے الفاظ صلو علی الحبیب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک کی فضیلت الحمدللہ آپ نے سنی۔ اللہ رب العزت اس فضیلت کو ہمیشہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ ذوالحجۃ الحرام یہ اسلامی اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس کے چند دن باقی رہ گئے۔ تو یہ چند دن ہمیں ایک سبق دیتے ہیں، ایک درس دیتے ہیں۔ وہ کیا درس ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے بہت سارے لوگ دھوکے کا شکار ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا الصحت والفراغ، ایک نعمت ہے صحت اور دوسری نعمت ہے فرصت۔ تو یہ واقعی ایسی نعمتیں ہیں کہ ہم میں سے بے شمار لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جب صحت مند ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی رپورٹس کرائیں، اپنا بلڈ ٹیسٹ کروایا اور ہماری رپورٹ پرفیکٹ ہے، ہم نے اسکریننگ کرائی تو وہ بھی پرفیکٹ ہے، اور دیگر ڈاکٹرز کے ساتھ ہم نے کاؤنسلنگ کی، انہوں نے بھی ہمیں فٹ قرار دیا۔ لیکن یہ نہیں جانتے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو بظاہر صحت مند قرار دیے جاتے ہیں لیکن وہ کھیل کے میدان میں ہی موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ کہ جن کی رپورٹس بڑی پرفیکٹ ہوتی ہیں، ڈاکٹر یہ ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ اسے کوئی ڈیزیز نہیں ہے، یہ 100% فٹ ہے، لیکن اچانک موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مرنے سے پہلے کوئی سمٹمز ہوتے ہیں کہ ہم بیمار ہوں گے، بیمار ہونے کے بعد پھر موت کا شکار ہوں گے، ابھی تو جوان ہیں، اس کے بعد بڑھاپے کی منزل پر پہنچیں گے، اور پھر کہیں جا کر ہماری جب ریٹائرمنٹ کا سلسلہ ہوگا تو رجوع اللہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھیں گے، اپنے گناہوں سے معافی کی بھیک طلب کریں گے۔ تو یہ جو ہے نا کہ بھیک طلب کریں گے، رب کائنات کی بارگاہ میں
توبہ کریں گے، رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے، یہ جو فیوچر کا پلان ہے نا ہمارا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موت قریب آ جاتی ہے، بندے موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر افسوس کے سوا کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی۔ تو آج اگر صحت ہے تو صحت کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی عادت ہمیں اپنانی چاہیے۔ اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ جب تلاوت قرآن کرنا چاہیں تو تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے جب قرآن پاک پر نظر ڈالیں تو قرآن پاک کے حروف ہمیں صحیح نظر نہ آ سکیں، ہم تلاوت قرآن کرنا چاہیں لیکن ہماری زبان ہمارا ساتھ نہ دے، ہم رکوع کرنا چاہیں تو جھک نہ سکیں، ہمارا وضو ہی برقرار نہ رہے، ہم طواف خانہ کعبہ کرنا چاہیں تو ہم صحیح طور پر چلنے کے قابل نہ ہوں، تو ہم ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ذہن نہ بنائیں کہ جبکہ جسمانی طور پر بالکل ناکارہ ہو چکے ہوں۔ اللہ رب العزت کے کرم سے ہمیں صحت حاصل ہے، تو اسی صحت کے عالم میں رب کائنات کی بارگاہ میں ہمیں رجوع کرنا چاہیے، رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی کی خیرات طلب کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو بدل لینا چاہیے۔ ہماری جو پلاننگز ہوتی ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بدلوں گا، میں نمازی بنوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین و سامعین، بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں انشاءاللہ الکریم نیکوکار بن جاؤں گا، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کرنے والا بنوں گا، میں تہجد گزار بن جاؤں گا، میں حج کروں گا، میں عمرے کروں گا، میں انشاءاللہ الکریم اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اشاعت میں صرف کر دوں گا۔ لیکن کروں گا، اور کون سے وقت کریں گے، وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، وہ کون سے لمحات ہوں گے کہ جو ہمارے رجوع الی اللہ کے ہوں گے، یہ ہمیں بھی علم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ بے شمار لوگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس نے بے شمار لوگوں کو ان کی جوانی کے عالم میں رجوع الی اللہ کرا دیا، بے شمار لوگوں نے توبہ کر لی، شرابیوں نے توبہ کر لی، اللہ رب العزت کے نافرمانوں نے توبہ کر لی، بہت خوبصورت حسن و جمال کے پیکر لوگوں نے توبہ کر لی، بڑے اپنے دور کے مالداروں نے توبہ کر لی، بادشاہان وقت نے توبہ کر لی اس ایک آیت کو پڑھ کر اور سن کر۔ لیکن بدقسمتی سے ہم یہی سوچتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، انگلش کا ایک مقولہ ہے ٹمورو نیور کمز، کل کبھی نہیں آتی، آج کرنا ہے۔ حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کوفہ کی جامع مسجد میں خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا ان الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں ہے، ولا عمل، اور کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ تو آج جو عمل کا دن ہے، آج جو کچھ کرنے کا دن ہے، آج ایکشن کا جو دن ہے۔ ہمارے نگران شورا تشریف لے گئے ساؤتھ افریقہ، تو جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے اس فرمان کو آپ نے وہاں بیان کیا، بہت ہی پیارا انداز تھا۔ ٹوڈے از اے ڈے آف ایکشن not accountability and tomorrow will be the accountability not action، کہ آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں ہے، کل حساب کا دن ہے، عمل کا دن نہیں ہے۔ تو ہم سب کو یہ غور کرنا ہے، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آج اللہ رب العزت نے جو لمحات ہمیں دیے ہیں، ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ ماشاءاللہ یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ہے ایسے عاشقان رسول کی کہ جو ایک ہفتے میں قرآن مجید فرقان حمید کا ختم کرتے ہیں، ایک ماہ والے بھی موجود ہیں، اور روزانہ کثرت سے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کرنے والے آپ کو یہاں نظر آئیں گے۔ تو واقعی ایک مسلمان کی زندگی کا یہ ایکسٹریکٹ ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی اطاعت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں،
اپنے اوقات زندگی کو گزارنا چاہیے. یہی زندگی کا حاصل ہے، اور اسی زندگی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں تیاری کا حکم دیا. رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. رب تبارک و تعالی وہ ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. تو ہم سب کو اچھے عمل کی طرف اپنا ذہن بنانا چاہیے، آخرت کے امتحان کی تیاری کی فکر ہونی چاہیے. رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. تو اس کل کے لیے تیاری کی فکر ہم سب کو ہونی چاہیے. اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے اور آخرت کی ان زندگی اور ان لمحات کے لیے ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق اپنے کرم سے عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میرا عمل ہے سیاہ مجھے خدا معاف کر دے، ہے آس مجھ کو تو بخش دے گا. مجھے مگر بہت ہے تیری عطائیں. پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہے معاف کرنا شعار تیرا، معاف کرنا شعار تیرا. مجھے خدا معاف کر دے. عذاب نہ کر، عتاب نہ کر، قریب ہے تو کرم ہی فرما. سوال کیسا جواب کیسا، مجھے خدا معاف کر دے. نہ دیکھ لغزش تو دیکھ بخشش، کرم کی بارش کی کر نوازش میں آب بخشش. کہوں پیاسا مجھے خدا معاف کر دے. مجھے خدا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. یا رب کائنات ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخش دے. یا رب ہماری خطائیں اپنے کرم سے مٹا دے مالک. ہم تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا، اپنے کرم سے ہمارے گناہ معاف کر دے. ہمیں ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا رب دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے ہم سب کو نواز دے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو بچا. یا ارحم الراحمین، اے مالک کریم، قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اپنے کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عاشقان رسول، الحمدللہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. جو عاشقان رسول آج روزے سے ہوں تو وہ افطار کر سکتے ہیں. کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعاؤں میں افطار کی رقطیں ہیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں.